جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 5 فروری ہر سال پاکستانی اور کشمیری قوم آزاد پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مناتی ہے۔ میرا آج کا یہاں آنے کا بنیادی مقصد ادارے یکجہتی کے پروگرامات کے بارے میں مفصل گفتگو، آئندہ کا لائحہ عمل جو ہم نے تحریک آزادی کشمیر کو حریت قائدین کے ساتھ مل کر اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم جس کو لبریشن کونسل کا نام دیا گیا ہے، اس کے زیر اہتمام اس 5 فروری کے دن کو اس کی بنیادی غرض و غایت اور اس کے مقاصد کو پوری طرح نمایاں کرتے ہوئے کیسے منایا جا سکتا ہے، اس پہلو پر بھی سیر حاصل بات کی گئی ہے، کی جائے گی۔ پروگرامات کے حوالے سے، اسمبلی کے سیشن کے حوالے سے، آزاد کشمیر اور پاکستان کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ انسانی زنجیر بنائے جانے کے حوالے سے یہ ایک مسلسل روایت ہے جس کو بھرپور طریقے سے قائم رکھا جائے گا، جس میں دونوں طرف کے عوامی نمائندے شامل ہوں گے۔ پبلک ریلیز منعقد کی جائیں گی۔ آزاد کشمیر میں پبلک ہالیڈے کا اعلان کیا گیا ہے، تمام کاروباری مراکز بند رکھے جائیں گے، صرف تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ریلیوں کا انعقاد ممکن بنایا جائے گا۔ اس میں میں توقع کرتا ہوں میسو پبلک موبلائزیشن کی جائے گی، اور میری کشمیری قوم سے بھی اپیل ہے کہ کریا کریا بستی بستی 5 فروری کو اظہار یکجہتی کے دن کے طور پر اس بھرپور طریقے سے منایا جائے کہ پوری دنیا کو یہ باور ہو جائے کہ ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے اقدامات ہوں یا سپریم کورٹ کا فرضی اور بوگس فیصلہ، کشمیری ان تمام اقدامات کو جوتی کی نوک پر رکھ کر مسترد کرتے ہیں، اور جب تک ہم وہ حق جس کو بین الاقوامی دنیا نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صورت میں تسلیم کیا ہے، جسے دنیا حق خود ارادیت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، میں آج یہ واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں واشگاف الفاظ میں بھارتی حکومت کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ حق خود ارادیت کا اصول یہ ہماری بنیادی منزل ہے، اسے پرامن باہمی گفتگو کے ذریعے بھی حل کیا جا سکتا ہے، اور 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان گفتگو کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کا حل اولین ترجیح ہے، لیکن اس خواہش کو یونیلیٹرل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر بھارت ہمدردی کے اسی رویے پر قائم رہے گا کہ جی مقبوضہ کشمیر اس نے ہڑپ کر لیا، تو پھر دنیا بھر کے کشمیری اس بیس کیمپ میں اور اس بیس کیمپ کی حکومت کے ذریعے اپنے تمام آپشنز استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنا یہ حق جو حق خود ارادیت کا حق ہے، اس کے حصول کے لیے لبریشن کونسل کے تحت آزاد کشمیر میں آنے والے دنوں میں
میسو پبلک گیدرنگز کریں گے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کریں گے، اسلام آباد میں جتنے ورلڈ میجر سٹیک ہولڈرز کے فورن مشنز ہیں ان سب کے سفارتکاروں سے بات کریں گے، اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر وفود روانہ کریں گے، مسئلے کو پرامن طریقے سے اجاگر کرنے کے لیے ہر آپشن استعمال کریں گے۔ Having said that, اگر اس کاوش کے نتیجے میں بھارت یا بھارت کی کوئی بھی خفیہ ایجنسی آزاد کشمیر کے اندر کسی بھی دہشت گردی کا یا کوئی بھی بزدلانہ اقدامات کرنے کی سوچ یا جرات کرے گی تو پھر اس پہل کا ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ جس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ ہمیں اپنے عزم پر، ریاست پاکستان پر، عوام پاکستان پر اور اس سے بڑھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستان کی سیاسی قیادت پر اور پھر سب سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ سب نے اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، چاہے کوئی ارب پتی ہے چاہے کوئی فقیر ہے۔ مومن مسلمان جس شان سے جاتا ہے وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو سانس لکھ دیے گئے ہیں کسی کا باپ بھی ان کو ایک لمحے کے لیے نہ کم کر سکتا نہ زیادہ کر سکتا۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم نے ماضی کے سفر میں اگر اپنی رفتار میں کوئی کمی بھی کی ہے تو اپنے کلیکٹیو وزڈم کے تحت آنے والے دنوں میں آپ کو وہ کمی کوتاہی دور ہوتی نظر آئے گی۔ کشمیری قوم ایک قوم کی حیثیت سے کسی فرد کی نہیں، اجتماعی قیادت کے تابع اپنی جدوجہد پوری قوت اور پوری طاقت سے آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان میں اور پوری دنیا میں اپنے نمائندوں کے ذریعے بھرپور انداز سے لڑے۔ بہت شکریہ۔ اس وقت فلسطین کے حوالے سے بین الاقوامی برادری کا کردار آپ نے دیکھ لیا کہ سارے جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ ایک سائڈ کے اوپر ہے، اور آپ کیوں لگ رہا ہے کہ ان کو جا کے شکایت لگائیں گے کہ کشمیر کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہمدردی کا جذبہ آپ کے لیے آئے گا؟ جو صحیح جگہ ہے وہاں پہ جا کے آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ جو آپ کے مسلم ممالک ہیں، OIC ہے، اس کے علاوہ جو باقی ایشین کنٹریز ہیں، وہاں پہ چائنا کے ساتھ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ جا کے انہیں ممالک کو آپ اپروچ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو توقع نہیں ہے، اور پچھلے 50 سال سے آپ کو کبھی کوئی وہاں سے ہیلپ نہیں ہوئی۔ پیارے بھائی، بین الاقوامی دنیا میں OIC شامل نہیں ہے، چائنا شامل نہیں ہے۔ میں نے تو بالخصوص بین الاقوامی دنیا کے کسی بین الاقوامی فورم کا مخصوص نام نہیں دیا، اور آپ نے شاید آدھا جملہ سمجھا ہے۔ پورا جملہ کیا ہے؟ پورا جملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا پرامن موقف بیان کرنا ہے۔ یہ تو ہے اس کا ڈپلومیٹک پارٹ۔ جو اصل بات ہے وہ بٹوین دا لائنز آپ سب کو سمجھنی چاہیے کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے، اور جب وہ ہوگا تو ساری دنیا کو نظر آئے گا۔ آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ سر میرا سوال یہی نام ہے میرا، یہ بتا دیں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ بھارتی جو ایجنسیاں وہ ایکسپوز بھی ہو گئی آزاد کشمیر میں، انہوں نے ایک اٹیک کیا مسئلے میں، ایک جو لیڈر تھے ان کو مارا بھی، تو کیا آپ اس سچے کا اعتراض کر رہے ہیں کہ بھارتی ایجنسیاں جو ہے وہ کشمیری جو آزاد کشمیر میں لیڈرس ہیں
ان کو اٹیک کر سکتی ہیں. اور اس خدشے سے آپ نے پاکستان کو, وزارت خارجہ کو, تمام لوگوں کو آگاہ کیا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں 5 فروری کو بجلی کو بلوں کو لے کر. وہ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کی کوئی سٹنگ ہوتی ہے, وہ کس مقام پہ پہنچی ہے, کس لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جس انسیڈنٹ کا آپ نے اشارہ کیا, دنیا میں کسی واقعے کو یا کسی جرم کو ہونے سے روکنے کی ٹیکنالوجی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو مجھے میرے کام نہیں کو ضرور دور کیجیے گا. ایک عمل ہوتا ہے, اس عمل کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو سب سے بہترین حکمت عملی ہے وہ رد عمل ہے. تو جنہوں نے کیا ان کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی زمین کی پتال سے بھی ڈھونڈ لائیں. وہ آج ہماری تحریر میں جنہوں نے کروایا ہم ان کو بخوبی جانتے ہیں. اور آزادی کی تحریک میں تو یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ آزاد کشمیر کی قیادت پہ کوئی اٹیک ہوگا. یہ نعوذ باللہ کوئی نازک دوشیزائیں ہیں. آزادی کی تحریکیں خون مانگتی ہیں, خون دینا پڑتا ہے. اگر اتنی جرت اور استقامت نہیں ہے تو پھر الفاظ ادا کرنے سے پہلے سوچیں کہ جان عزیز ہے, حریت عزیز نہیں ہے. ہم نہیں ہوں گے, ہمارے بعد کوئی آئے گا وہ اس سلسلے کو لے کے چلے گا. ہمارے آباء اجداد لے کے چل رہے تھے, آج ہم میں سے نہیں ہیں. یہ ٹھیکیداری تو کسی ایک نسل کی نہیں ہے. میں نے پہلے حریت کے دوستوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے عرض کی کہ ہمیں اسٹیٹس کو پازیٹیوٹی کی طرف سے جانا ہے. میں نے تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ جس کی بنیاد عقل و فہم سے ماورا ہو کہ آئندہ آنے والے 15-10 سالوں میں یہ حل ہو جائے گا. ہاں, اس کو اس مقام پر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ضرور لے جائیں گے کہ بھارت پھر حریت اور آزاد کشمیر کی قیادت کے گھٹنوں میں بیٹھ کر مذاکرات کی میز پر آئے. اور ایک وقت تھا, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ میرے ساتھ دونوں طرف حریت کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وقت تھا, ہماری کمی اور کوتاہی کی وجہ سے اس میں کچھ کمزوری آئی, لیکن الحمدللہ قوموں کی زندگی میں یہ چند سال کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر آپ ہتھیلیوں کے سلسلے جمانا چاہیں نہیں جمایا جا سکتا. جو آپ کا سوال کا دوسرا پہلو ہے, آزاد کشمیر میں ایک جمہوری حکومت ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, مجھے یہ کہنے میں فخر حاصل ہے کہ میں بنیادی سیاسی کارکن ہوں, تربیت یافتہ سیاسی کارکن ہوں, حادثاتی سیاسی کارکن نہیں ہوں. اب اگر میں سرکاری ملازم ہوتا تو جتنی میری سیاست میں سروس ہے, اب میری پینشنیبل سروس ہے. 30-32 سال کے بعد میں پینشن کا استحقاق رکھتا ہوں. تو آپ مجھ سے کسی بھی قسم کے کسی احمقانہ رویے کی توقع نہیں کر سکتے. جو آزاد کشمیر کے دوست اپنے جائز حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, ان کی ساری طاقت اور قوت کو آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان کے جذبات کو حکومت آزاد کشمیر نے فیڈرل کیبنٹ کی قائم کردہ اعلیٰ ترین سطح کی کمیٹی کی خدمت میں پیش کر دی ہے, جو کہ 73 سالوں میں پہلا بڑا واقعہ ہے, جس کے نتیجے میں گزشتہ رات حکومت پاکستان نے اپنی روایتی لازوال محبت کا ایک ٹوکن جو ہے آف اپریسیشن اس کے طور پر کشمیر کونسل کے اثاثے حکومت آزاد کشمیر کے حوالے کر دی. میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی یہ شبہ نہیں ہوا کہ میں جس مٹی پہ بیٹھا ہوں اس مٹی کا رشتہ کبھی بھی کشمیری قوم یا کشمیری عوام سے کمزور پڑا ہے. کسی فرد سے آپ کو یا اس کے رویے سے اختلاف ہو سکتا ہے, ریاست یا عوام پاکستان سے تو گلے کا تو سوال یا تصور ہی نہیں. باقی معاملہ امور پر مسلسل مذاکرات جاری ہیں, جن میں آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں, آپ کے جو ڈیمز ہیں ان کے بائیلیٹرل ایگریمنٹس کا معاملہ ہے, بجلی کے ٹیرف کا معاملہ ہے. یہ سارے معاملات اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص کے صدقے آنے والے دنوں میں حل ہو جائیں گے.
انشاءاللہ تعالیٰ مجھے قوی امید ہے اس کے باوجود اگر کوئی پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، لیکن اگر کوئی 5 فروری کو یہ ایڈوینچر کرے گا تو یہ پھر بات کسی اور طرف جائے گی۔ بھارتی عزائم کو آزاد کشمیر کی دھرتی پر روکنا یہ وزیر اعظم کی اولین ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری میں ڈنکے کی چوٹ پر ادا کروں گا۔ پرائم منسٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 5 فروری تو ہر سال آتی ہے، آپ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم سارے اس کا حصہ ہیں، لیکن 5 اگست کے بعد جو یہاں پہ مرکز کے لیول پہ جو پالیسی تھی کشمیر کے حوالے سے، 5 اگست سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ حکومتوں کے ساتھ چینج ہوتی جاتی ہے ضرورت کے مطابق، کبھی فائنینشیل ایشو آ جاتے ہیں، کبھی بائی لیٹرل ایشو آ جاتے ہیں۔ 5 اگست کے بعد آپشن نہیں ہے، اور اب جو بھارتی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا ہے اس میں تھوڑا سا ایگریسو وے آگے جانے کی ضرورت تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ، کیونکہ اب 7-8 دن رہ گئے، کہ اس معاملے کو اس کی اسپرٹ کے مطابق لے کے آگے چلے گی یا اپنے انٹرسٹ کو ہی دیکھے گی؟ بارش کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، سوال آپ کا ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ ہم ایک بنیادی بات سارے بھول جاتے ہیں کہ اگر کسی بھی پاکستانی حکومت کے اجتماعی رویے کے باعث طریقہ آزادی کشمیر پیچھے گئی ہو تو بھارت مقبوضہ کشمیر سے اپنی فوجیں کم کرے نا۔ اس میں تو ایک سپاہی بھی ابھی مقبوضہ کشمیر سے نہیں نکالا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ پرائما فشائی جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے۔ جو حکومت پاکستان کی آج کی، کل کی، آنے والی طریقے آزادی کشمیر سے روگردانی کرے گی، پاکستانی عوام اس کو خس و خوشاب کی طرح بہا کے لے جائے گی۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ الگ ہے۔ آج اقتصادی طور پر صرف ایک جملہ کہتا ہوں، پوری دنیا میں بالخصوص 3rd ورلڈ کنٹریز میں جو سب سے خوفناک بحران ہے وہ توانائی کا بحران ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں سے جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے، جو پاکستان کو روشن رکھنے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہے، پاکستان کی کوئی حکومت ایسا سوچ سکتی ہے کہ اس کو سوالیہ نشان بنایا جائے؟ یہ تو اس کا ایک باریک سا پہلو میں نے آپ کو پیش کیا۔ پھر جو پاکستان کے تو 24 کروڑ عوام ایک طرف، وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کسی ایسے بلنڈر کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن جو 45 لاکھ کشمیری کشمیر میں رہتے ہیں وہ کیا ڈمیز ہیں؟ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب آپ 76واں یوم آزادی مناتے ہیں تو میں 77واں مناتا ہوں۔ اب پوچھیں میں ایک ساتھ پیسے کیسے مناتا ہوں؟ تو جو بھائی فیض پاکستانی تھے جن میں میں شامل ہوں، ہم نے 19 جولائی 1947 کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ آپ لوگوں نے 14 اگست 1947 کے بعد فیصلہ کیا۔ تو نہ مجھے اپنی سوچ پر نہ اپنی فکر پر کوئی پریشانی ہے۔ جہاں تک بطور کشمیری اپنے حق کی بات ہے، وہ میں نے اگر حکومت پاکستان سے نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر کرنی ہے۔ اور جب تک وزیر اعظم آزاد کشمیر کے منصب پر فائز ہوں، میں بطور سیاسی کارکن سیاست میں حصہ لیتا رہوں گا، میں یہ اپنا حق استعمال کرتا رہوں گا۔ پرائم منسٹر اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والكافرين صلى الله على سيدنا